الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین کیا حال ہے؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ جی ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 پڑھیں گے، تو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجری من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا جی وبشر الذین آمنوا، جی واو پہ زبر ہے، با پہ بھی زبر ہے، لیکن آگے شین پہ ہمارے پاس شد آ رہی ہے، تو ہم با کو شین کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ وبشی آگے را کے نیچے زیر ہے اور ساتھ میں لام ہے، لام پہ شد ہے، تو را کو ہم لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، لیکن را ہم باریک پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، اگر زبر یا پیش ہوتا تو ہم را کو پر پڑھتے، یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے تو را کو ہم باریک پڑھتے ہوئے آگے لام کے ساتھ ملائیں گے۔ وبشر اللہ، آگے زال ہے، زال کو نرمی سے پیار سے ادا کرتے ہوئے آگے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، زال کی آواز کو ہم کھینچیں گے۔ وبشر الذین آمنوا، حمزہ پہ کھڑا زبر، میم پہ زبر، کھڑا زبر ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، میم کو بالکل نہیں کھینچا جائے گا۔ اس کے بعد نون ہے، نون پہ پیش ہے اور ساتھ میں واو ساکن ہے، تو یہ واو مدہ ہو گیا۔ ہم نون کی آواز کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن دھیان رہے نون کی آواز جو ہے ناک میں نہ جائے، منہ کھول کے ادا کریں۔ آمنو، ڈائریکٹ آواز کو باہر آنے دیں، ناک میں نہ جائے۔ وبشر الذین آمنوا، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات جی واو پہ زبر، عین پہ بھی زبر، میم کے نیچے بھی زیر، کسی کو بھی کھینچنا نہیں ہے۔ وعمی، اور اس کے بعد لام پہ پیش ہے اور پھر آگے جا کے صاد پہ کھڑا زبر ہے، تو ہم یہ سینٹر والے واو، الف اور لام جو ہے یہ سارے حذف کر کے لام کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ ملا دیں گے۔ وعملوا، صاد پہ کھڑا زبر ہے تو ہم صاد کو پہلے تو پر پڑھیں گے کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کے بعد ہم کھڑا زبر جو ہے اس کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر، تو صاد کی آواز کھینچی جائے گی۔ کھڑا زبر بتاتے خود نہیں کھینچا جاتا، جس لفظ پہ ہو وہ لفظ کھینچا جاتا ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس صاد پہ کھڑا زبر آ رہا ہے تو ہم صاد کی آواز کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ وعملوا اس کے بعد لام کے نیچے زیر ہے، پھر ہاں پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں پہ ہم ہاں کی آواز کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اینڈ میں پھر تا کے نیچے زیر ہے، اسے نہیں کھینچیں گے۔ وعملوا الصالحات ان لهم، حمزہ کے بعد نون مشدد، نون مشدد پہ ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، میم مشدد نون مشدد جہاں پہ بھی آ جائیں تو وہاں پہ گنہ ہوتا ہے۔ مشدد لفظ کا مطلب ہے یعنی شد والا لفظ، تو نون پہ شد ہے تو یہ مشدد ہو گیا۔
تو یہاں پہ ہم نون پہ ایک الف کے برابر گنا کریں گے، کیونکہ نون پہ شد ہو، میم پہ شد ہو تو ہمیشہ گنا ہوتا ہے۔ ان ان لہم، لام پہ زبر، ہا پہ پیش اور میم ساکن۔ اب ہم لام کو اور یا کو کسی کو بھی کھینچیں گے نہیں، کیونکہ یہ سارے سیدھے سیدھے زبر اور پیش والے لفظ ہیں۔ ان لہم، ان لہم، نہ نون کو کھینچنا ہے نہ اس لفظ کو کھینچنا ہے، بس نون پہ گنا کرنا ہے ہم نے۔ ان لہم وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری، جی جیم کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون پہ شد ہے، نون مشدد ہے، اور پھر نون پہ کھڑا زبر بھی ہے۔ پہلے ہم ایک الف کے برابر گنا کریں گے، اس کے بعد ہم ایک الف کے برابر نون کو کھینچیں گے۔ جنّا، جنّا، جنّا تجری، تا کے نیچے تنوین، دو زیر کے بعد تا حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کے گنا کرتے ہوئے پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ جنات تجری، تا پہ زبر ہے، آگے جیم ساکن ہے، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان کو حروف قلقلہ اگر ساکن ہو تو ان کی آواز کو ہم ہلا کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس جیم جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کی آواز کو ہم تھوڑا ہلا کے پڑھیں گے۔ جنات تجری، تجری، را کے نیچے زیر یا ساکن، را کو باریک پڑھتے ہوئے ہم کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے ساتھ را اور یا ساکن ہے۔ تجری، تجری، جنات تجری من تحتها من تحتها، جی نون میم کے نیچے زیر، نون ساکن، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے، تو ہم یہاں پہ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھتے ہوئے تا کو ادا کریں گے۔ من تحتی، من تحتی، آگے ہا ہے اور پھر لام ساکن آ رہا ہے، ہا کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے۔ پہلے ہا حلق کے سینٹر سے ادا ہوگا، دوسرا ہا حلق کے شروع والے حصے سے ادا ہوگا، ان کی آوازوں میں فرق کریں گے۔ من تحتها، من تحتها الانہار، حمزہ کے بعد نون ساکن ہے تو ہم حمزہ کو نون کے ساتھ ملا دیں گے، ہا کو لام کے ساتھ اور حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے۔ تحتها الان، آگے ہا پہ کھڑا زبر ہے تو اسے ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہل انہا، اینڈ میں را ہے، را پہ پیش ہے تو ہم یہاں پہ وقف کر لیں گے، اور وقف کرنے کے لیے ہم را کو ساکن کر دیں گے۔ تو وقف کرنے کے لیے ہم را کو ساکن کریں گے تو ہا پہ کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، الف مدہ کے قائم مقام کھڑا زبر ہے، تو یعنی الف مدہ کے بعد را پہ عارضی سکون آ رہا ہے تو ہم وقف کرنے کے لیے را کے ہم یہاں پہ مد عارض ادا کریں گے۔ حرف مدہ کے بعد عارضی سکون ہے تو وقف کرنے کے لیے ہم مد عارض ادا کریں گے۔ من تحتها الانہار، را موٹا ہی پڑھا جائے گا کیونکہ را ساکن بھی ہو گیا تو پہلے ہا پہ کھڑا زبر ہے۔ دوبارہ سے اسے پڑھیں گے۔ من تحتها الانہار کلما رزقوا، کاف پہ پیش، لام پہ شد، کاف باریک کاف ہے، کاف کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے۔
کلا کلا، آگے میم پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے. کلما کلما، الف مدہ ہے، میم پہ زبر ساتھ میں الف، تو الف مدہ ہے، ہم میم کی آواز کو کھینچیں گے. کلما رزقو، را پہ پیش، زا کے نیچے زیر، آگے پھر قاف پہ پیش اور واو ساکن. قاف حروف مستعلیہ میں سے اسے ہم موٹا کریں گے اور واو ساکن ہے ساتھ میں، تو یقیناً یہ واو مدہ ہے، تو ہم کاف کی آواز کو کھینچیں گے. رزقو، را پر پڑھا جائے گا، زا سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا. رزقو کلما رزقو کلما رزقو منہا، میم کے بعد نون ساکن، آگے ہا حرف ہلکی. نون ساکن کے بعد حرف ہلکی آ جائیں تو اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے نون ساکن نون تنوین میں، تو یہاں پہ بھی ہم نون کی آواز کو واضح کر کے پڑھیں گے، اظہار کریں گے. آگے ہا کے ساتھ الف ہے، تو ہا پہ زبر ہونے کی وجہ سے یہ الف مدہ ہے، ہم ہا کی آواز کو کھینچ کے پڑھیں گے. منہا رزقو منہا ثمرہ، جی میم کے نیچے زیر، نون ساکن اور نون ساکن کے بعد سا حرف اخفا میں سے، تو یہاں پہ ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے. ثمرہ، سا میم را تینوں پہ زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے اور آواز کوئی بھی کھینچے گی نہیں. ثمرہ ثمرہ، آگے تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور ساتھ میں را آ رہا ہے. تنوین کے بعد را حروف ادغام میں سے ہے، تو یہاں پہ ہم تنوین کو را کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، لیکن غنہ نہیں کریں گے، ادغام بلا غنہ ہے. ثمراتز ثمراتز، آگے را کے نیچے زیر اور زا ساکن ہے، را کو زا سے ملائیں گے، زا میں سیٹی کی آواز آئے گی اور را باریک پڑھا جائے گا کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. ثمرات الرزق، یہاں پہ دو زبر کی تنوین پہ ہم وقف کریں گے کیونکہ ہم یہیں تک آج سبق پڑھیں گے، اس لیے ہم یہاں پہ وقف کریں گے، ورنہ یہاں پہ وقف نہیں ہوتا. تو ہم یہاں پہ آج عارضی وقف کریں گے، پھر ہم اگلا لیسن یہیں سے شروع کریں گے، پیچھے سے ملا لیں گے. تو یہاں پہ ہم وقف کرنے کے لیے کیا کریں گے کہ ہم نے ایک زبر کو ہٹا کے ایک زبر اور الف کو پڑھ لینا ہے. من ثمرات الرزق من ثمرات الرزق. جی ناظرین، آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے، ہم اسے ریپیٹ کرتے ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جنات تجری من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق. ایک بار پھر بتاتی چلوں، یہاں پہ وقف نہیں ہے، ہم نے صرف یہاں تک لیسن پڑھنا تھا، اس لیے وقف کر رہے ہیں، کل ہم پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے. تو آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، آپ اس کو ریپیٹ کر لیں، اس کے قواعد کو سمجھ لیں. اگر آپ کو سمجھ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ کے پاس فوراً پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.